أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس قرآن مجید سورہ النساء کی آیت نمبر 83 اور 84 پر مشتمل ہے. ان آیات طیبات میں بطور خاص دو چیزوں کی تاکید کی گئی ہے. ایک یہ کہ جب ہمارے پاس کہیں سے کوئی خبر پہنچے اور اس کے اندر کوئی خطرے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہو، کوئی پریشانی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہو، تو ہر بندہ اس کے اوپر اپنی رائے نہ دے، بلکہ جو ذمہ داران لوگ ہیں وہ خبر ان تک پہنچائے تاکہ وہ پہلے اس کی تحقیق کرے. اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں بہت سے غزوات اور سرایہ ہوئے جن میں کافروں کے ساتھ آمنا سامنا بھی ہوا، اور چونکہ یہ مسلسل سلسلہ جاری تھا تو پھر مختلف علاقوں سے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خبریں آتی رہتی تھیں. اب ظاہر ہے کہ مسلمان معاشرے میں چاہے لوگ جتنے بھی متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، خوف خدا رکھنے والے ہوں، لیکن فیصلہ کرنے کی قوت اور برداشت کرنے کی قوت یہ سب کی برابر تو نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. انہی لوگوں کو ذمہ دار اور سربراہ بنایا جاتا ہے جن کے اندر یہ قوتیں بھی موجود ہوتی ہیں. تو خبریں مختلف علاقوں سے آتی رہتی تھی اور بعض اوقات مسلمانوں کے درمیان ان خبروں کی وجہ سے جب ایک بندے کے پاس پہنچی ہے اس نے دوسرے کو پہنچائی ہے، اس نے پھر آگے تیسرے کو پہنچائی ہے، تو کوئی پریشانی کی کیفیت بھی بن جاتی تھی. اور پھر منافقین جو ہے وہ اس طرح کی خبروں کو ہوا دیتے تھے تو مزید پریشانیاں بنتی تھیں. تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی اور فرما دیا کہ کوئی بھی خبر آئے اس خبر کا رد عمل عام لوگوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ خبر ذمہ داران تک پہنچائی جانی چاہیے. پھر آگے ذمہ داران اسے دیکھیں، اسے پرکھیں، پھر کوئی نتیجہ اخذ کریں، پھر کیا کارروائی کرنی ہے، اقدام کرنا ہے یا اپنا بچاؤ کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ جو فیصلہ کن حیثیت کے حامل لوگ ہیں وہ اس کے اوپر کارروائی کریں اور باقی لوگ ان کی بات کو تسلیم کریں. ایک تو یہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے اور آپ کو یہ فرمایا گیا کہ اپنے غلاموں کو بھی جہاد کی ترغیب و تلقین کریں. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب آتی ہے ان کے پاس، امرن کوئی بات، من الامن اطمینان کی، اب الخوف یا خوف کی، تو آذعوا بھی تو خوب چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا.
وَلَوْ رُدُّوهُ اگر لٹا دیتے اسے الی رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور با اقتدار لوگوں کی طرف اپنی جماعت میں سے، لَعَلِمَهُ تاکہ وہ جان لیتے اس خبر کی حقیقت کو، الَّذِينَ وہ لوگ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس بات کا ان میں سے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، وَرَحْمَتُهُ اور نہ ہوتی اس کی رحمت، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ تو ضرور تم اتباع کرنے لگتے شیطان کی، إِلَّا قَلِيلًا سوائے چند آدمیوں کی، فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرو اللہ کی راہ میں، لا تکلف تکلیف نہیں دی جائے گی آپ کو، الا نفسک سوائے اپنی ذات کی، وحرد اور ابھاریے، حرد المؤمنین اہل ایمان کو یعنی اہل ایمان کو بھی جہاد پر ابھاریے، عسى اللہ عجیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یکف روک دے باس الذین کفروا زور ان لوگوں کا جو کفر کر رہے ہیں، واللہ اشد بأسا اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، واشد تنکیلا وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اب یہ پہلی آیت تجربہ کا پس منظر میں نے بیان کیا ہے کہ خبریں آتی تھی اور لوگ انہیں پھیلانے لگتے تھے، تو چرچا کرنے لگتے تھے ان خبروں کا، اور پھر اس سے نقصانات کے اندیشے تھے اور نقصان ہوئے بھی، تو فرما دیا گیا کہ خبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹاؤ، اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جن کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کی طرف لٹاؤ، وہ اس سے نتیجہ اخذ کریں، وہ فیصلہ کریں تو اسے قبول کرو۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ جب آتی ہے ان کے پاس کوئی اطمینان کی بات، اب الخوف یا خوف کی آزا ہوگی تو اس کا خوب چرچا کرنے لگتے ہیں، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اگر لٹا دیتے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ یا ان میں سے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت کو وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس میں سے۔ اب یہاں سے دو چیزیں اور ہم نے سمجھنی ہیں، ایک یہ کہ ہمارا جو معاشرتی نظم و ضبط ہے وہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، ایک گھر کا ایک فرد ہے ذمہ دار، کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ ذمہ دار کے سپرد ہونا چاہیے، پھر وہ آگے فیصلہ کرے کہ اب اس کے بارے میں ہم نے کیا رائے قائم کرنی ہے یا کیا اقدام کرنا ہے، یا اس کوئی خطرناک معاملہ ہے تو بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح گاؤں سطح پہ، شہر سطح پہ، علاقے سطح پہ، تو بطور خاص آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں خبریں تو اتنی جلدی سے پھیلتی ہیں، اور پھر آزاد میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ہر بندہ سب سے پہلے خبر بریک کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اور اتنی جلدی خبریں آتی ہیں اور پھر جھوٹی خبریں آتی ہیں، یعنی ابھی واقعہ کی تفتیش ہی نہیں ہوئی ہوتی، تحقیق ہی نہیں ہوئی ہوتی، جو تھوڑی سی بات ملی فوری اس خبر کو بریک کر دیا۔ تو زبانوں پہ بھی یہی بات ہے، میڈیا پہ بھی یہی بات ہے، تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے، اس سے بڑے فتنے پھیل رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھل رہی ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو قرآن شریف کی یہ آیت تجربہ اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمارے معاشرے کے اس جو ایک برا پہلو ہمارے معاشرے کا اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس حوالے سے بھی ساری تجربہ میں ہماری رہنمائی ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر شعبے کے کچھ ذمہ داران ہونے چاہیے جو واقعی اس منصب کے اہل ہوں، اور پھر وہ جو فیصلہ کریں سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اور دوسری بات جو یہاں سے ہم نے سمجھنی ہے، استنباط۔ اب استنباط کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کنویں سے پہلی بار پانی نکالنا، تفسیر بیضاوی وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں جو فقہ کے مسائل ہیں، فقہ کے یعنی قرآن و سنت کی سمجھ، اور پھر قرآن و سنت کے وہ مسائل جو واضح نہیں ہیں، جن کے بارے میں کچھ صرف بنیادی اصول جو ہے نا بیان کر دیے گئے ہیں، ان سے آگے مسائل کا استدلال کرنا ہے، مسائل کے متعلق اور مسائل ان سے نکالنے ہیں۔ تو اسی آیت طیبہ سے یہ بھی اپنا لفظ لیا فقہا نے استنباط کا، یعنی قرآن و حدیث کی نصوص سے اجتہاد و قیاس کے ذریعے مسائل کو اخذ کرنا، مسائل شرعیہ کو نکالنا۔ تو جس طرح باقی معاملات میں دین اسلام میں یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی اپنی رائے دے، بلکہ کچھ ذمہ دار ہونے چاہیے۔ اسی طرح دین کے جو مسائل ہیں وہ بیان کرنا، انہیں سلجھانا، کوئی نیا پیش آمدہ مسئلہ ہے اس کے بارے میں وضاحت کرنا، قرآن و سنت سے اس کے بارے میں دلیل پکڑنا، یہ بھی ہر کسی کا کام نہیں ہے۔
نہ ہی ہر کسی کے ذمہ لازم ہے، کیونکہ اگر یہ معاملہ ہو جائے گا تو ہر بندہ چاہے وہ قرآن و سنت کو جاننے والا یا نہیں جاننے والا وہ اپنی رائے دے گا، پھر وہ غلطیاں کرے گا مسلمانوں کے اندر، اس کی وجہ سے انتشار پیدا ہوگا۔ تو یہاں بھی ہر بندے کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، اور دینی امور میں اس بد نظمی جو ہے نا، بد نظمی، یہ اسلام کو گوارا نہیں ہے کہ ہر بندے مفتی بنے، ہر بندے عالم بنا پھرے، چاہے اسے کچھ چیز آتی بھی ہو یا نہ ہو، قرآن و سنت اور دینی مسائل میں اپنی رائے جو ہے نا وہ دیتا پھرے، نہیں۔ مسلمانوں کو اس بات کا سے روکا گیا ہے کہ ہر بندے کی بات کو قبول کریں یا اس کی تقلید کرنا شروع کر دیں۔ یہ صرف ان علماء کا کام ہے جو علم میں، علم و فضل میں، زہد و تقوی میں اور دینی بصیرت میں مسلم ہوں، ان کی سیرت بے داغ ہو، وہ اٹھارٹی ہوں اپنے شعبے میں، یعنی علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، اور وہ جو رائے دیں وہ رائے ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ ہر بندے کی رائے قابل قبول دینی معاملات میں نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے پیش نظر رکھنی جو عیسائی تجربہ سے ہمارے لیے نکل رہی ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور نہ ہوتی تم پر اللہ کی رحمت، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم ضرور اتباع کرنے لگتے شیطان کی سوائے تھوڑے آدمیوں کی۔ یعنی یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ان کی وجہ سے تم پہ اللہ کا فضل ہوا ہے، ورنہ جہالت کے دور میں شیطان کے راستے بھی چلنا تھا۔ اللہ قلیلا، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ چند لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی ہدایت کے راستے پہ گامزن تھے اور ہدایت کے لیے کوشش کرتے تھے، مثلا زید بن عمر بن نفیل، ورقہ بن نوفل وغیرہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی تھی۔ تو باقی تو سب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تو فرمایا سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کے راستے پہ چلتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ محبوب آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے جتنے بھی دینی کام ہوئے ہیں اور دین کے تقاضوں پہ عمل کیا گیا، سب سے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیے ہیں۔ تو کوئی بھی کام جو کرنے والا ہے، اب ظاہر ہے ایک بندہ سب سے پہلے اس کا آغاز کرتا ہے۔ تو اگر کہیں پہ کام کی ضرورت ہے، فوری ضرورت ہے دینی کام کی، دینی تعلیم کی، تربیت کی، حق بیانی کی، تو ایک بندہ وہاں پہ موجود ہے تو اب وہ دوسروں کا انتظار نہ کرے، جتنا اس کے بس کے اندر وہ کام کرنا شروع کر دے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ نے خود میدان عمل میں آئے، صحابہ کو ترغیب دی، تو آگے یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا تو پھر دیکھیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس کے اوپر پیرا دیا ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ لأقاتلنکم علی امری ھذا حتی تنفرد سالفتي، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، میں ضرور ان سے اکیلے لڑوں گا حتیٰ کہ میری گردن کٹ جائے۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ تھا جہاد کے بارے میں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2731 ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی سوائے اپنی ذات کے، یعنی آپ اپنی ذات کے آپ ذمہ دار ہیں، باقیوں کو ترغیب دیں، وہ عمل کریں، اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اپنی ذات کے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دیجیے۔ اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ترغیب دی، صحابہ نے بات مانی، تسلیم کی، اور وہ ہمارے لیے جہاد کے حوالے سے رول ماڈل بن گئے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث اور قرآن آیات جہاد کے بارے میں ہے، پیچھے تفصیلات گزر چکی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے والہانہ انداز میں جہاد کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ انفال کے آیت نمبر 65 میں بھی فرمایا گیا، وہاں پہ بھی یہی مفہوم ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو قتال پر خوب برا گرفتار کیجیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے جہاد کے بارے میں، جہاد کی فضیلت بیان کی، اپنا جذبہ جہاد بیان کیا۔ مثلا ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، خدا کی قسم مجھے یہ پسند ہے میں اللہ رب العزت کی بات اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک جو ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1657 ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی مسلمان اونٹنی کا دودھ دھونے کے وقت کے برابر بھی جہاد میں شامل ہوا، اللہ اکبر، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔
ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے زخمی ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، فإنها تجیء یوم القیامہ کأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسک، قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا کہ خون کا رنگ زعفران جیسا ہوگا اور خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ جو میدان جہاد کے اندر موجود ہے اس کے فضائل ہیں۔ تو آگے فرمایا واللہ اشد باسا واشد، عسى الله ان یکف باس الذین کفروا، عجیب نہیں کہ اللہ روک دے ان کافروں کا زور جو کفر کرتے ہیں۔ یعنی اب ظاہر ہے کافروں کا زور روکنے کے لیے پہلے خود بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا، ان کے سامنے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ان کے زور کو توڑنے کے لیے مادی کوشش تو کرنی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ فرمایا گیا کہ عسى الله ان یکف باس الذین کفروا، عجیب نہیں کہ اللہ روک دے زور ان لوگوں کا جو کفر کر رہے ہیں۔ واللہ اشد باسا، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے، واشد تنقیدا، وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ بہت سے مسائل اور تربیت کی باتیں آج ہمارے اس درس قرآن سے سامنے آئی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔